محترم بزرگ عزیز دوستو، گالی گلوچ سے متعلق گزشتہ جمعہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے، گالی گلوچ کو اپنی عادت بنا لینا کتنی سخت اور بری بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے، اور آپ کی نگاہ میں یہ گناہ کتنا سنگین تھا، اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی۔ آگے کی بات سمجھ میں آئے اس لیے ایک بات پیچھے کی بھی عرض کر دوں تاکہ ربط باقی رہے، تعلق باقی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں گالی دینا، گالی گلوچ کی عادت بنا لینا، یہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں بڑا سنگین گناہ تھا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا، کوئی مسلمان بنتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری چیزوں کی بیعت کرایا کرتے تھے، بہت سارے وعدے لیا کرتے تھے، وہیں اللہ کے نبی اس بات کا بھی وعدہ کرایا کرتے تھے اور بیعت لیا کرتے تھے کہ تم وعدہ کرو اس بات کا کہ آئندہ کسی کو گالی نہیں دو گے، اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرو گے، اپنی زبان کو غلط نہیں چلاؤ گے، اس بات کا تم وعدہ کرو۔ اللہ کے نبی وعدہ لیا کرتے تھے، بیعت کرایا کرتے تھے، وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، کہ تم وعدہ کرو اس بات کا میرے سامنے کہ تم کسی کو اپنی زبان سے برا بھلا نہیں کہو گے، اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرو گے، گالی نہیں دو گے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمان اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ جو مسلمان ہوگا، اسلام کا ماننے والا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کرنے والا ہوگا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو سچی شریعت سمجھنے والا ہوگا، وہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ اب میں اور آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر کے دیکھیں، اس وقت تو حالت یہ ہے کہ گالی گلوچ ہمارے معاشرے کی گویا پہچان ہے۔ گالی گلوچ ہمارے معاشرے کی پہچان ہے کہ آپ راستے سے گزر رہے ہوں، گالیاں آپ کو سنائی دیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں، تو آپ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ ایسی پہچان بن گئی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا تھا، آپ نے جیسا مسلمان ہونا آپ کو پسند تھا، وہ یہ تھا کہ مسلمان اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کریں، اپنی زبان سے گالیاں نہ دیں اور اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کریں۔ تو اسی کے پیش نظر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو گنوایا ہے کہ اس کو برا بھلا مت کہو، اس چیز کو گالیاں مت دو، اس چیز کے سلسلے میں غلط بول اپنی زبان سے مت نکالو۔ اللہ کے نبی نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایک بات میں نے گزشتہ جمعہ عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم زمانے کو برا بھلا مت کہو، زمانے کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ حدیث قدسی میں ہے، خود اللہ فرماتے ہیں نبی کی زبانی کہ تم زمانے کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ زمانہ میں ہی ہوں، زمانہ میں ہی ہوں، اس لیے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اچھا ہو کہ برا ہو، وہ اللہ کے حکم اور ارادے ہی سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، گویا اللہ کا حکم آپ نے نقل فرمایا کہ زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ اسی طرح دوسری چیز حدیثوں میں ہمیں ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہواؤں کو برا بھلا مت کہو۔
ہواؤں کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہواؤں کا تیز چلنا، آندھیوں اور طوفانوں کا آنا یہ اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے۔ تو آدمی اگر ہواؤں کو برا بھلا کہتا ہے، جب ہوا تیز چلتی ہے اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو آدمی ہواؤں کو گالیاں دینے لگتا ہے، ہواؤں کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَسُبُّ الرِّيحَ کہ تم ہواؤں کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ ہوائیں خدا کے اختیار سے چلتی ہیں، تم ہواؤں کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہو، ہواؤں کو گالیاں دے کر گویا خدا کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَسُبُّ الرِّيحَ کہ تم ہوا کو برا بھلا مت کہو، ہوا کو گالیاں مت دو۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ ہوائیں تیز چلتی ہیں، ان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو فوراً وہ ہواؤں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ہواؤں کو برا بھلا مت کہو۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جانوروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ سواری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سواری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، چاہے وہ گاڑی کی شکل میں ہو یا اونٹنے کی شکل میں ہو۔ چونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں سواری جانوروں کی شکل میں تھی، اب اس وقت میں گاڑیوں کی شکل میں، کاروں کی شکل میں سواریاں موجود ہیں۔ تو سواری اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جب زیادہ خراب ہونے لگتی ہیں سواریاں تو آدمی اس کو بھی برا بھلا کہنے لگتا ہے، اس کو بھی گالیاں دینے لگتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول کی موجودگی میں ایک شخص نے اپنی اونٹنی کو برا بھلا کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو تم اب چھوڑ دو، اس لیے کہ تم نے اس پر لعنت کی ہے، اب اس میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات سے یہ پتہ چلتا ہے، بعض ارشادات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر سواری کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ سواری اس کے لیے منحوس بن جاتی ہے، اس میں اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اب اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس لیے کہ تم نے اسے برا بھلا کہا ہے، اب اس میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اس لیے سواریوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، بیماریاں گھیر لیتی ہیں تو بیماریوں کو بھی گالیاں دینے لگتے ہیں، بیماریوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، آپ کی موجودگی میں ایک عورت نے بخار کو برا بھلا کہا، بخار کو برا بھلا کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَسُبِّ الرِّيحَ کہ اے خاتون بخار کو برا بھلا مت کہو، بخار کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ بخار بندے کے گناہوں کو اس طرح پاک و صاف کر دیتی ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو پاک و صاف کر دیتی ہے۔ آدمی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ سے اگر اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، صبر کرتا ہے تو یہ بیماریاں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ آدمی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو بیماریوں کا آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے، اللہ سے صحت کا سوال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بیماری آ گئی تو اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ سے صحت مانگنا چاہیے، عافیت مانگنا چاہیے۔ بیماری کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے، بیماری کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیماری ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے مشکات شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کے لیے اللہ نے ایک مقام طے کر رکھا ہے کہ اس بندے کو اس مقام تک پہنچانا ہے، لیکن بندہ نیک اعمال کی وجہ سے، اچھے کاموں کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پریشانیاں مسلط کرتے ہیں، اس کو بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، تکلیفیں اس پر آتی ہیں، وہ ان پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر کے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ بیماریاں بھی ہمارے لیے نقصان کی چیز نہیں ہیں، لیکن مانگنے کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آدمی بیماریاں مانگے، پریشانیاں مانگے، تکلیفیں مانگے، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے عافیت کا سوال کرو کہ اللہ ہمارے دین میں بھی عافیت عطا فرما اور ہمارے دنیا میں بھی عافیت عطا فرما۔ دین کی عافیت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حکموں کو پورا کرتا رہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارتا رہے۔ دنیا کی عافیت یہ ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، وہ کسی کا محتاج نہ بنے، اس پر تکلیفیں آئیں بھی تو اللہ کی طرف سے اس کو صبر کی، برداشت کی توفیق ملے۔ تو اس لیے اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے۔ اگر مصیبتیں آ گئیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، بیماریوں نے گھیر لیا تو اللہ سے ان بیماریوں کے دور ہونے کی اور صحت کی دعا مانگنا چاہیے، بیماریوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا وَلَا تَسُبِّ الْحُمَّى کہ اے خاتون تم بخار کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ بخار بندے کے گناہوں کو اس طرح پاک و صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو پاک و صاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے، مثال کے طور پر اذان کے وقت میں مرغے بانگ دینے لگتے ہیں، کتے بھی پکارتے ہیں، لوگ ان کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَسُبُّ الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ کہ تم مرغ کو گالیاں مت دیا کرو، مرغ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتائی، ایک ایک چیز گنوایا آپ نے کہ اس کو برا بھلا مت کہو، اس کو برا بھلا مت کہو، اس کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے ملازمین کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا۔ اب اس وقت وہ معاشرے میں عام ہے، اب اس کو کوئی برا بھلا نہیں سوچتا اور اس کو کوئی غلط بھی نہیں سمجھتا۔ ملازمین کو برا بھلا کہنے اور گالیاں دینے کا رواج عام ہو گیا ہے، جبکہ شریعت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمین کے ساتھ رحم و کرم کا، عفو و درگزر کا، نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، بار بار ان کو معاف کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، اس سے اگر کوتاہی ہو جائے تو اس کو اس احساس کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ اس کو درگزر کر دو کہ میں خدا کے اس بندے کو درگزر کروں گا، کل قیامت کے دن اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما دے گا، مجھ سے درگزر فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں ایک شخص نے ملازم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ملازم کو گالیاں دینے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، سختی سے منع فرماتے ہوئے آپ نے اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ ابھی تمہارے اندر جاہلیت کے جراثیم باقی ہیں، اسلام قبول کرنے کے باوجود، مسلمان ہو جانے کے باوجود تم اپنے ملازم کو گالیاں دے رہے ہو، اپنے ملازم کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تو لگتا ہے کہ ابھی جاہلیت کے جراثیم تمہارے اندر باقی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کیا کرو، اس لیے کہ بےہودگی اور بدزبانی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری چیزیں گنوائی ہیں۔ مثال کے طور پر اب اس وقت تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے،
جس کی وجہ سے گھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ آدمی اپنا رعب اور دبدبہ دکھانے کے لیے اور بیوی کو دبانے کے لیے اور بیوی کو نیچا دکھانے کے لیے بیوی کو گالیاں دیتا ہے، بیوی کو برا بھلا کہتا ہے۔ صرف بیوی کے حد تک بات نہیں ہوتی، اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اس کے حکم کی تعمیل میں کچھ تاخیر ہو جائے، اس کے لیے کھانا تیار کرنے میں تاخیر ہو جائے، یا اس نے کوئی کام بتایا تھا وہ بھول جائے، وہ کام نہ کر سکے، تو آدمی اس کو بھی گالیاں دیتا ہے اور اس کے خاندان تک بھی گنوانا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، بیوی اللہ کی بڑی نعمت ہے، زندگی کا ایک ساتھی ہے، رفیق حیات ہے، شریک حیات ہے۔ تو بیوی کے ساتھ غلط سلوک کرنے والا انتہائی ناشکرہ انسان ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اور بیویوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کی آپ نے تعلیم بھی دی ہے، ترغیب بھی دی ہے، اور بیویوں کے ساتھ آپ نے سلوک کر کے بتایا ہے، زندگی آپ نے گزار کے بتائی ہے۔ 9 بیویاں تھیں آپ کی، 11 بیویاں تھیں آپ کی، آپ نے ان کے ساتھ سلوک کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ نے نمونہ چھوڑا ہے کہ بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ بلکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کی طرف سے گویا ایک شفقت کے طور پر یا پھر درخواست کے طور پر مردوں سے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان عورتوں کے ساتھ تم اچھی زندگی گزارو، بھلے طریقے سے زندگی گزارو، حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو، اس لیے کہ وہ جس گھر میں پلی ہے، بڑی ہے، بڑے ناز و نعم کے ساتھ ماں باپ نے اسے پالا ہے، بڑی محبتوں کے ساتھ اسے پروان چڑھایا ہے۔ ماں باپ کی محبت کو چھوڑ کر، بھائی بہنوں کی شفقت کو نظر انداز کر کے جس گھر میں وہ 18-20 سال گزار چکی ہے، وہاں سے تنے تنہا وہ صرف شوہر کے لیے آتی ہے، وہ صرف شوہر کے لیے آتی ہے، تو وہ شوہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری لیے، تمہاری زوجیت میں آنے کی وجہ سے وہ اتنی ساری محبتوں کو ٹھکرا کر جب وہ تمہارے پاس آتی ہے تو تمہارا اس کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم اچھا سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو، نرمی اور شفقت کا معاملہ کرو، درگزر سے کام لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اس کے بجائے آدمی مار توڑ پر اتر آئے، گالیاں دے، برا بھلا کہے، اس کی کہاں گنجائش ہو سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف ارشاد فرمایا کہ اپنے بیوی کے چہرے پر نہ مارو، اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مارو اور اس کو گالیاں مت دو، جو تم کھاتے ہو اسے کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرو۔ اس کو برا بھلا کہنا یا اس کے ساتھ مار توڑ کا معاملہ کرنا یہ انتہائی ناشکری کی بات ہے، انتہائی ناشکری کی بات ہے اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کی بات ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آدمی کی دینداری کی سرٹیفکیٹ گھر سے ہی ملتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ دوستوں کے ساتھ آدمی اچھا رہتا ہے، اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے، ملنے جلنے والوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا ہے اور سب کے ساتھ اچھا ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو وہ شیر بن جاتا ہے، باہر کچھ نہیں چلتا۔ عموماً باہر وہی لوگ پکارتے ہیں جن کے گھر میں آواز نہیں نکلتی۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور اس کی تاکید فرمائی کہ تمہاری خیریت اور تمہارے بہتر ہونے کی جو سرٹیفکیٹ ہے اور علامت ہے وہ یہ کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رہو، اپنی بیوی کے ساتھ کا سلوک تمہارا اچھا ہو۔
اس کے مقابلے میں کچھ عورتیں بد زبان ہوتی ہیں، کچھ عورتیں بد زبان ہوتی ہیں۔ مرد کا اگر غلبہ ہے تو مرد بد زبان ہوتا ہے، عورت کا اگر غلبہ ہے تو عورت بد زبان ہو جاتی ہے۔ تو دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، لیکن عموماً چونکہ عورت مغلوب ہوتی ہے، عورت عموماً مغلوب ہوتی ہے، محکوم ہوتی ہے، مرد ہی اس پر غالب ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مارو، اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مارو اور اس کو برا بھلا مت کہو، جو تم کھاتے ہو اس کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ، یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر اس سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے تو درگزر کر لو، سمجھانے کے ساتھ کام لو، رعایت کا معاملہ کرو، درگزر کا معاملہ کرو۔ گالیاں دینا یا پھر اس کو مارنا یہ ایک کامل انسان اور کامل مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوی کو بھی گالیاں مت دو۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کو برا بھلا مت کہو، ماں باپ کو گالیاں مت دو۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم ماں باپ کو گالیاں مت دو، ماں باپ کو برا بھلا مت کہو، تو صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ کیا کوئی ماں باپ کو بھی گالیاں دے سکتا ہے؟ جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس باپ نے خون پسینہ ایک کر کے اپنی اولاد کے لیے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا، کیا ان ماں باپ کے لیے بھی کوئی غلط جملہ اپنی زبان سے نکال سکتا ہے؟ وہ صحابہ کا دور تھا۔ آج اگر ہو تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے، ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی 20 مثالیں مل جائیں گی، ہزاروں مثالیں مل جائیں گی۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دے سکتا ہے؟ ماں باپ کو برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ ماں باپ کے سلسلے میں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کوئی اپنی زبان سے جملے نکال سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کو گالیاں دینے کی شکل یہ ہے کہ آدمی کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دے گا تو وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالیاں دے گا، تو دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دے کر اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانا یہ حقیقت میں اپنے ہی ماں باپ کو گالیاں دینے کے برابر ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو بھی برا بھلا مت کہو۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہمارے نوجوان دیکھ لیں، ماں باپ تنگ آ چکے ہیں۔ اگر ماں باپ کی طرف سے کوئی اچھی بھلی بات بھی ان کو بتائی جاتی ہے، کسی غلط کام میں وہ مبتلا ہیں، کسی غلطی میں وہ مبتلا ہیں، ان کو ماں باپ اس پر ٹوکتے ہیں تو ان کے چہرے پر جھڑیاں آ جاتی ہیں، وہ جھڑک دیتے ہیں ماں باپ کو، یا پھر اور زیادہ آوارہ پن اگر ہے تو وہ برا بھلا زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا مت کہو۔ ماں باپ وہ نعمت ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ یہ نعمت نصیب ہوتی ہے، اب یہ نعمت ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک ملنے والی نہیں ہے۔ باپ گھنا سایہ ہوتا ہے، یہ سائے کے ختم ہو جانے کے بعد جب دھوپ کی تپش پڑتی ہے، زندگی کی طرف سے زندگی میں آدمی گزارتا ہے تو حالات جب اس پر آتے ہیں تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ باپ کا سایہ کتنا گھنا تھا، باپ کتنی پریشانیوں کے لیے میرے آڑ تھا، کتنی پریشانیاں وہ میرے لیے سہ جاتا تھا۔ آج باپ نہیں ہے جس کی وجہ سے اتنی تکلیفیں میں اٹھا رہا ہوں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یتیموں کو پوچھ کر دیکھیں، یتیم بچوں اور بچیوں کا حال معلوم کریں کہ ماں باپ کے نہ ہونے کا کتنا شدت سے ان کو احساس ہوتا ہے۔ ماں جیسی شفقت کی چیز ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حسن سلوک کا اور سب سے زیادہ بہترین سلوک کا جو مرجع قرار دیا ہے وہ ماں کو قرار دیا ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ فرمایا، 4تھی مرتبہ باپ کا تذکرہ فرمایا۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کو خوش رکھنا، ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینا، یہ مطلوب ہے شریعت میں۔
ماں باپ کو تکلیفیں پہنچانا اور ماں باپ کو ناراض کرنا اور ان کی بد دعائیں لینا گویا یہ اپنی زندگی میں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لینا ہے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں۔ پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے، حضرت مولانا محمد منور حسین صاحب سورتی رحمۃ اللہ علیہ برما میں رہا کرتے تھے، پھر اس کے بعد لندن چلے گئے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ماں ایسی شاندار نعمت ہے اللہ کی کہ اگر کسی کی ماں اس سے راضی ہے، پوری دنیا کے قطب و ابدال مل کر اس کے حق میں بد دعا کریں تو ماں کے دل کی رضامندی اس کا بیڑا پار کر کے رہے گی۔ پوری دنیا کے قطب و ابدال اولیاء کاملین کے بد دعائیں بھی کام نہیں کریں گی۔ اس کے بجائے اگر آدمی ماں کو ناراض کر دے، ماں کو ناراض کر کے پوری دنیا کے اولیاء کاملین قطب و ابدال کی دعائیں بھی آدمی کرا لے، سب اس کے حق میں دعا کریں تو ماں کی ناراضگی اس کا بیڑا بہرحال غرق کر کے رہے گی، بہرحال غرق کر کے رہے گی۔ اور ماں باپ کی نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے، حدیثوں میں موجود ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی سزا آدمی کو مل جاتی ہے۔ آدمی اگر عبرت کی نگاہوں سے دیکھے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اللہ کے رسول نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو برا بھلا مت کہو، مردوں کو برا بھلا مت کہو۔ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، اب ان کے انتقال کر جانے کے بعد، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ اب اگر تم برا بھلا کہو گے تو ان پر تو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، الٹا تمہارے نام اعمال میں گناہ کبیرہ لکھا جائے گا۔ اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کو برا بھلا کہنے سے تمہارا نقصان ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو اعمال انہوں نے کر لیے ہیں، جو کردار انہوں نے اپنا بنا لیا ہے، اس کے مطابق ان کو وہاں جزا اور سزا مل رہی ہے۔ تمہارے یہاں بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں اگر تم بولو گے تو تمہارے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا سے جانے والوں کے محاسن تو بیان کرو، اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو۔ خاندان میں کوئی ایسا شخص تھا جس کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، ان کی خوبیوں کو بیان کرو تاکہ بعد والے ان خوبیوں کو اپنا کر وہ بھی اچھے انسان بن سکیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُفُّوا عَن مَّسَاوِيهِ، کہ تم ان کی برائیوں سے اپنی زبان کو روک لو۔ دنیا سے جانے والوں کی برائیاں بیان مت کرو، دنیا سے جانے والوں کو برا بھلا مت کہو۔ تو مردوں کو برا بھلا کہنے اور ان کو گالیاں دینے سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الشَّيْطَانَ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شُرُورِهِ، کہ تم شیطان کو بھی گالیاں مت دو، شیطان کو بھی برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ تم شیطان کو گالیاں دو گے تو اس پر تو اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں، وہ تمہاری گالیوں سے خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے نام اعمال میں مجھے گالی دینے کی وجہ سے گناہ کبیرہ لکھا گیا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، شیطان کو بھی گالیاں دینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اسی لیے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بڑی عابدہ زاہدہ خاتون گزری ہے، وہ کہا کرتی تھی کہ شیطان کو برا بھلا کہنے کے مقابلے میں استغفار کرنا مجھے زیادہ پسند ہے کہ اس کو برا بھلا کہہ کر میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، وہ ہے ہی برا، اس کو برا بھلا کہنے سے کیا فرق پڑے گا، اس کے بجائے میں کوئی نیک کام کروں اس وقت میں۔ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ تم شیطان کو بھی برا بھلا مت کہو، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شُرُورِهِ، اور اس کے شر سے، اس کی شرارت سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کو برا بھلا کہنے سے اس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اگر تم اس کو برا بھلا کہو گے تو وہ خوش ہوگا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا
کہ تم بتوں کو گالیاں مت دیا کرو۔ اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں، ان کے ماننے والے، ان کے جو خدا ہیں، ان خداؤں کو بھی تم گالیاں مت دیا کرو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان معبودان باطلہ کو گالیاں مت دو، برا بھلا مت کہو، جن کی لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان کو بھی برا بھلا مت کہو۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اندازہ کر کے دیکھیں، شیطان کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا، اس کو گالیاں دینے سے منع کیا گیا، بتوں کو اور معبودان باطلہ کو گالیاں دینے سے منع کیا گیا، تو ایک مسلمان کو گالیاں دینے کا کہاں سے جواز مل سکتا ہے؟ ایک مسلمان کو برا بھلا کہنے کی کہاں گنجائش شریعت میں مل سکتی ہے؟ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، گناہ یقیناً یہ اللہ کو ناپسند چیز ہے، اللہ کو اس سے نفرت ہے۔ گناہ سے آدمی کو بچنا چاہیے، اور جو آدمی گناہوں میں مبتلا ہے اس کو سمجھانا چاہیے، ترغیب دینا چاہیے، اور اس کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگنا چاہیے، لیکن گنہگار کو بھی برا بھلا کہنا اس کو جائز نہیں ہے۔ گنہگار کو بھی گالیاں دینے کی اجازت نہیں ہے، گنہگار کو بھی برا بھلا کہنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ایک شرابی کو سزا دی گئی۔ شراب پینے کی شریعت میں سزا ہے، تو شرابی کو سزا دی گئی، تو ایک صحابی وہاں موجود تھے، ان کی زبان سے نکل گیا، اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے، ذلیل کرے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا، سختی سے منع کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس بول کو اپنی زبان سے نکال کر شیطان کو خوش مت کیا کرو، شیطان کو خوش مت کیا کرو، یہ بول اپنی زبان سے مت نکالو۔ اسی طرح ایک اور آدمی کو سزا دی گئی، اس وقت میں کسی صاحب نے اسی طرح کا جملہ کہا تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس وقت بھی منع فرما دیا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ کچھ باتیں ہیں جو شریعت میں بیان کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ تم مرغ کو گالیاں مت دو، زمانے کو گالیاں مت دو، ہواؤں کو گالیاں مت دو، مردوں کو گالیاں مت دو، اور گنہگار کو گالیاں مت دو، ماں باپ کو برا بھلا مت کہو، اور اسی طرح شیطان کو بھی گالیاں مت دو، بتوں کو بھی گالیاں مت دو، اس لیے کہ گالیاں دینا یہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی ناپسند ہے۔ اور جو آدمی گالی دیتا ہے یا جس کی عادت گالی دینے کی بن جاتی ہے، اس کا کیا نقصان ہے؟ قرآن اور حدیث میں اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت آئی ہے، تفصیل کے ساتھ وضاحت آئی ہے کہ آدمی اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، زبان کو غلط چلاتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ نے بھی حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا، اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، غلط استعمال مت کرو۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں نبی کی زبانی کہ نبی جی آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے یقول التی ہی احسن، کہ وہ زبان سے اچھی بات کیا کریں، زبان سے جب وہ کوئی بول بولیں تو اچھا بول بولیں، ان کی زبان سے کوئی بات نکلے تو اچھی بات نکلے۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان تمہارے درمیان میں نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے تمہاری زبان کا غلط استعمال کراتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آدمی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے اور غلط استعمال کر کے اللہ کو ناراض کرنے سے بچ جائے، شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں مبتلا رہے، کسی طرح وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے، کسی کو آپ گالی دیں گے، کسی کو برا بھلا کہیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی،
اس کو تکلیف ہوگی۔ ایمان والے کو تکلیف دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی علامت بیان فرمائی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب میں اور آپ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کیا یہ بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں، کیا ہمارے معاشرے میں یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ بھی کہ یہ عنوان میں نے کیوں انتخاب کیا ہے۔ ہمارے محلے میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی عام رواج ہے گالیاں دینے کا، فیشن بن چکا ہے، کوئی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، بلکہ بعض لوگوں کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی گالی شامل ہونا لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر وہ بات ہی کرنا نہیں جانتے ہیں۔ تو ان باتوں سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ حضرات کو بھی، اور اس کا اچھا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گالی دینا کتنا سخت گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول نے گویا وضاحت کے ساتھ اس کو ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم میں طاقت، ہمت اور توفیق عطا فرمائے، بالخصوص گالی سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گالیاں دینے کا کیا نقصان ہے اگلی جمعہ اس کو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ گالیاں دینے کے علماء نے 8 نقصانات لکھے ہیں کہ آدمی کو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس گناہ کو، اس کا احساس کرتے ہوئے ان باتوں کو اپنے مذاکرے میں لانا چاہیے، ان باتوں کو اپنے مذاکرے میں لانا چاہیے۔ جو باتیں ہم نے یہاں سنی ہیں دوسروں کو سنانا چاہیے، دوسروں کو سمجھانا چاہیے۔ ایک دوسرے کو جب بتاتے سناتے رہیں گے اسی کو دعوت کہتے ہیں، اسی کو دعوت کہتے ہیں۔ آدمی جو جانتا ہے وہ دوسروں کو پہنچائے، دوسرے کو سمجھائے، تو اس سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا، برائیاں دور ہوں گی، اچھائیاں عام ہوں گی اور معاشرہ ہمارا سدھرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔